ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے. کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے. سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر. فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا. جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. میری حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے. اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں. یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں. آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں. حضرت امام حسن کا یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا. اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا. امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے. بارش کی دعا فرما دے. فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ چلا گیا. ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش. ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے. تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا. ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے. فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر. ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے. میں کیا؟ میں استغفار کیا کر. جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے. جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا. اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے. مدرارا باموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق. استغفار. اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے. تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہہ دیتے تھے نا، لوگ راستہ دے دیتے تھے. اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا. استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں. ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی. تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے. تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا. پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں. وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا. اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی،
वो ना जाते ही लड़ाई कर लेता था, झगड़े कर लेता था, कभी ट्रैक्टर का व्हील नीचे नहीं उतारता था। झगड़ा करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद वहाँ पहुँचते अपनी कमीज़ उतारता था, पुलिस वालों को कहता था, थाने वालों को, या जहाँ कहीं उसको ले जाते थे इंसाफ के लिए या झगड़े को ख़त्म करने के लिए, कहते मुझे मारे, मैं मुजरिम हूँ। वो कहते बात क्या है? कह रहे मारे, मैं मुजरिम हूँ। अब वो कैसे मारे? बात तो सुने। अच्छा, वो बात थी ऐसी कि उसको मार पड़नी थी। जब वो कहता था मुझे मारे तो मार पड़ती ही नहीं थी। क्यों? उसने आते इतराफ़ जुर्म किया। जो इस्तिग़फ़ार करता है वो सारा दिन जुर्म का एतराफ़ करता है। मौला मेरी तन्हाइयाँ भी दागदार हैं, मेरी आँखें, मेरा दिल, मेरे जज्बे, मौला मेरे दिन रात सारे दागदार हैं। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है। तेरी वुसअतों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़ विसाल है। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। कुछ तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। नज़र से अपनी सबको गिरा दूं, फ़कत तुझसे फरियाद रहे। यार रहे यार अब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं। हर वक्त ज़िक्र व फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे न मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। हाँ, ये इस्तिग़फ़ार है कि मौला मुझसे बड़ा कोई दुनिया में मुजरम है ही नहीं। मैंने अपने जुर्म का 100% एतराफ़ भी करता हूँ, मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं। जब बंदा इस जज्बे पे आता है, फिर अल्लाह के ख़जानों से उसके लिए हैरत अंगेज़ बरकत, रहमत, रिज़्क़, इज़्ज़त, वुसअत, अता, शफ़क़त और रहमत के दरवाज़े खुलते हैं। तो ये शुहदा की यादें हमें मांगना भी देती हैं, मांगना भी सिखाती हैं, अल्लाह के ख़जानों से लेना भी सिखाती हैं। और ये शुहदा की यादें हमें बहुत एक रास्ते और मंजिल देती हैं। आएँ हर साल, वो क्या, मांगने वाले, सजदे न छोड़ने वाले, उन शुहदा की यादों के लिए, उन शुहदा की यादों के लिए, उनकी ज़िंदगी, उनकी सच्ची राहें ना छोड़कर अल्लाह को मनाने वाले, दुआएं मांगने वाले, गरीबों का ख्याल करने वाले, इस्तिग़फ़ार करने वाले, नफिल पढ़ने वाले, सजदे करने वाले और हकूक़ का ख्याल करने वाले, हलाल हराम की पहचान करने वाले। एक तरफ हराम है और तख्त है, एक तरफ हलाल है और खून की नदियाँ हैं, तो फिर ख़ुद फ़ैसला करना होगा कि हुसैन ने कौन सा फ़ैसला किया था और यज़ीद ने किस का फ़ैसला किया था। और यज़ीद ने तख्त का फ़ैसला किया और हुसैन ने शहादतों का फ़ैसला किया। उनके फ़ैसले गलत नहीं थे, वो फ़ैसलों में सच्चे थे। वो हमें एक ज़िंदगी दे कर गए हैं। मुझे भी आपको भी, मुझे भी आपको भी उस ज़िंदगी को सोचना है और उस ज़िंदगी को सोच के आइंदा के लिए अपना लाएअमल काम कायम करना है। ऐसा मुमकिन है कि मैं मालदार हो सकता हूँ? हाँ, हो सकता है। कि मुझे घर मिल सकता है? फरमाया हाँ मिल सकता है। सारा दिन अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा कर, बहुत पढ़ा कर। मैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जब तुम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ोगे, फिर मैं बारिशें बरसाऊँगा, फिर मैं फल दूँगा, फिर मैं बेटे दूँगा। जब बंदा इस्तिग़फ़ार कहता है, इस्तिग़फ़ार करता है, ऐसी राहें खुल जाती हैं, ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, ऐसी मंजिलें आसान हो जाती हैं। मेरे हुजूर के एक एक फरमान में सच है, हकीकत है, हकीकत है। अगर ज़िंदगी के सबक में आगे बढ़ना है, कामयाबियाँ आगे और सबकत ले जाना है, तो इन फरामीन पे अमल करें। ये जो छोटी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, इन पे अमल करें। आए फिर एक और चीज़ भी तोहफ़ा देता हूँ। हज़रत इमाम हसन का ये वो घराना है अहलुल बैत का, जिनकी बरकतों से मुआशरे को, ज़माने को दुनिया भी मिली, दीन भी मिला, इश्क भी मिला, हुर्मत भी मिली, इज़्ज़त भी मिली, वक़ार भी मिला, मांगना भी मिला, रोना भी मिला, अश्क भी मिले, आंसू भी मिले और अल्लाह के ख़जानों से लेने का मिजाज बन गया। अल्लाह से लेने का मिजाज इन्होंने बनाया। इमाम हसन बैठे थे जो हज़रत इमाम हुसैन के बड़े भाई थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। तो आपकी खिदमत में एक शख्स आया, कहा कि फसल जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा, इसके खजूर की बारिश ही नहीं है, और मैंने कुछ जौ बिए हुए हैं, कुछ फलां चीज़ है, बारिश ही नहीं है, बारिश की दुआ फरमा दे। फिर मैं दुआ करता हूँ, तो ऐसा कर, सारा दिन अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा कर, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। वो चला गया। एक और आया,
युरसिल समा अलैकुम मिदरार, बारिश। एक और आया, कहा कुछ भी नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि मैं मालदार हो सकता हूँ? हाँ हो सकता है। तो फरमाया सारा दिन इस्तिग़फ़ार किया कर, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा। एक और आया, कहा घर नहीं है, झोंपड़ा भी नहीं है, कि मुझे घर मिल सकता है? फरमाया हाँ मिल सकता है। फरमाया क्या? मैं इस्तिग़फ़ार किया कर, सारा दिन अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा कर, बहुत पढ़ा कर। एक और आया, उसने कहा मैं चाहता हूँ मेरे बाग हों और मैं बागात का मालिक हूँ, मुझ जैसा फ़कीर तंगदस्त ऐसा हो सकता है? मैं हो सकता है। मैं क्या? मैं इस्तिग़फ़ार किया कर। जो साइल आ रहा था उससे इस्तिग़फ़ार बता रहे थे। जब सारे साइल चले गए तो गुलाम ने पूछा, आका आज आपने हर बंदे को इस्तिग़फ़ार ही बताया है, क्या वजह है? और मैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जब तुम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ोगे, जब इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ोगे, फिर मैं बारिशें बरसाऊंगा, फिर मैं फल दूंगा, फिर मैं बेटे दूंगा। उसमें एक साइल वो भी आया था जिसकी औलाद नहीं थी, उसे भी फरमाया इस्तिग़फ़ार कर, और उसने मियाँ बीवी ने खूब इस्तिग़फ़ार किया और अपने बेटे अता फरमाए। मिदरारा बिअम्वालिन व बनी, अनहारा, बेटे, नहरें, नेमतें, मेवे, रिज़्क़, इस्तिग़फ़ार। अच्छा इस्तिग़फ़ार से मुराद क्या है? इस्तिग़फ़ार, मैं किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे जा रहा था तो एक साहब ना 4 व्हील वाला वो बड़ा सा वो था ब्रीफ केस, उसके हैंडल से उसको चलाए जा रहे थे ऐसे तेज़ी से, तो एकदम फ़्लाइटें निकल रही थी, रास्ता था, तो एक्सक्यूज़ मी ऐसे करते नहीं, यूँ निकल रहे थे। तो मुझे इस्तिग़फ़ार याद आया, और एक्सक्यूज़ मी कहते थे ना, लोग रास्ता दे देते थे। अच्छा, जब बंदा इस्तिग़फ़ार कहता है, इस्तिग़फ़ार करता है, ऐसी राहें खुल जाती हैं, ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, ऐसी मंजिलें आसान हो जाती हैं। क्यों? फरमाया तुम सारे के सारे खताकार हो, आका का फरमान है, मफ़हूम है, और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाला। इस्तिग़फ़ार के माने ये है कि अल्लाह मैं एतराफ़ जुर्म करता हूँ, एतराफ़ जुर्म। हमारे यहाँ एक घर के करीब ना एक दूसरी गली में आरा मशीन थी, ये लकड़ियाँ काटने की, तो उसका एक ट्रैक्टर ड्राइवर था, पुराना रूसी ट्रैक्टर था जो बड़े बड़े तने उठाता था इसके दरख्तों के। तो ड्राइवर जो था वो हमेशा जो है वो गाड़ी अपना ट्रैक्टर दरमियान में चलाता था, कभी दाएं बाएं उतारता नहीं था। फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, झगड़े भी हो जाते थे, मार कुटाइयाँ भी हो जाती थी। वो ड्राइवर मैंने देखा हुआ, बेचारा एक हादसे में फौत हुआ। अच्छा उसके मिजाज में एक अजीब बात थी, वो ना जाते ही लड़ाई कर लेता था, झगड़े कर लेता था, कभी ट्रैक्टर का व्हील नीचे नहीं उतारता था। झगड़ा करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद वहाँ पहुँचते अपनी कमीज़ उतारता था, पुलिस वालों को कहता था, थाने वालों को, या जहाँ कहीं उसको ले जाते थे इंसाफ के लिए या झगड़े को ख़त्म करने के लिए, कहते मुझे मारे, मैं मुजरिम हूँ। वो कहते बात क्या है? कह रहे मारे, मैं मुजरिम हूँ। अब वो कैसे मारे? बात तो सुने। अच्छा वो बात थी ऐसी कि उसको मार पड़नी थी, जब वो कहता था मुझे मारे तो मार पड़ती ही नहीं थी। क्यों? उसने आते एतराफ़ जुर्म किया। जो इस्तिग़फ़ार करता है वो सारा दिन जुर्म का एतराफ़ करता है, मौला मेरी तन्हाइयाँ भी दागदार हैं, मेरी आँखें, मेरा दिल, मेरे जज्बे, मौला मेरे दिन रात सारे दागदार हैं, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वुसअतों का ख़याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़ विसाल है, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, कुछ तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, नज़र से अपनी सबको गिरा दूं, फ़कत तुझसे फरियाद रहे या रब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त ज़िक्र व फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे न मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। हाँ ये इस्तिग़फ़ार है कि मौला मुझसे बड़ा कोई दुनिया में मुजरम है ही नहीं, मैंने अपने जुर्म का 100% एतराफ़ भी करता हूँ, मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं। जब बंदा इस जज्बे पे आता है फिर अल्लाह के ख़जानों से उसके लिए हैरत अंगेज़ बरकत, रहमत, रिज़्क़, इज़्ज़त, वुसअत, अता, शफ़क़त और रहमत के दरवाज़े खुलते हैं। तो ये शुहदा की यादें हमें मांगना भी देती हैं, मांगना भी सिखाती हैं,
اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں، اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں۔ آئیں ہر سال، وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے۔ ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے، ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں، تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا، اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا۔ اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا۔ ان کے فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے تھے، وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ مجھے بھی آپ کو بھی، مجھے بھی آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے، اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل قائم کرنا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میری حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں۔ آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں، حضرت امام حسن کا۔ یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ امام حسن بیٹھے تھے، جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا بے اموالم و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا۔
और एक्सक्यूज़ में कहते थे ना, लोग रास्ता दे देते थे। अच्छा, जब बंदा इस्तिग़फ़ार कहता है, इस्तिग़फ़ार करता है, ऐसी राहें खुल जाती हैं, ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, ऐसी मंजिलें आसान हो जाती हैं। क्यों? फरमाया तुम सारे के सारे खताकार हो, आका का फरमान है, मफ़हूम है। और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाला। इस्तिग़फ़ार के माने ये है कि अल्लाह मैं एतराफ़ जुर्म करता हूँ, एतराफ़ जुर्म करता। हमारे यहाँ एक घर के करीब ना, एक दूसरी गली में आरा मशीन थी, ये लकड़ियाँ काटने की। तो उसका एक ट्रैक्टर ड्राइवर था, पुराना रूसी ट्रैक्टर था जो बड़े बड़े तने उठाता था इसके दरख्तों के। तो ड्राइवर जो था वो हमेशा जो है वो गाड़ी अपना ट्रैक्टर दरमियान में चलाता था, कभी दाएं बाएं उतारता नहीं था। फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, झगड़े भी हो जाते थे, मार कुटाइयाँ भी हो जाती थी। वो ड्राइवर मैंने देखा हुआ, बेचारा एक हादसे में फौत हुआ। अच्छा, उसके मिजाज में एक अजीब बात थी, वो ना जाते ही लड़ाई कर लेता था, झगड़े कर लेता था, कभी ट्रैक्टर का व्हील नीचे नहीं उतारता था। झगड़ा करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद वहाँ पहुँचते अपनी कमीज़ उतारता था, पुलिस वालों को कहता था, थाने वालों को, या जहाँ कहीं उसको ले जाते थे इंसाफ के लिए या झगड़े को ख़त्म करने के लिए, कहते मुझे मारे, मैं मुजरिम हूँ। वो कहते बात क्या है? कह रहे मारे, मैं मुजरिम हूँ। अब वो कैसे मारे? बात तो सुने। अच्छा, वो बात थी ऐसी कि उसको मार पड़नी थी। जब वो कहता था मुझे मारे तो मार पड़ती ही नहीं थी। क्यों? उसने आते एतराफ़ जुर्म किया। जो इस्तिग़फ़ार करता है वो सारा दिन जुर्म का एतराफ़ करता है। मौला मेरी तन्हाइयाँ भी दागदार हैं, मेरी आँखें, मेरा दिल, मेरे जज्बे, मौला मेरे दिन रात सारे दागदार हैं। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है। तेरी वुसअतों का ख़याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़ विसाल है। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। कुछ तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। नज़र से अपनी सबको गिरा दूं, फ़कत तुझसे फरियाद रहे। यार रहे यार अब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं। हर वक्त ज़िक्र व फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे न मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। हाँ, ये इस्तिग़फ़ार है कि मौला मुझसे बड़ा कोई दुनिया में मुजरम है ही नहीं। मैंने अपने जुर्म का 100% एतराफ़ भी करता हूँ, मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं। जब बंदा इस जज्बे पे आता है, फिर अल्लाह के ख़जानों से उसके लिए हैरत अंगेज़ बरकत, रहमत, रिज़्क़, इज़्ज़त, वुसअत, अता, शफ़क़त और रहमत के दरवाज़े खुलते हैं। तो ये शुहदा की यादें हमें मांगना भी देती हैं, मांगना भी सिखाती हैं, अल्लाह के ख़जानों से लेना भी सिखाती हैं। और ये शुहदा की यादें हमें बहुत एक रास्ते और मंजिल देती हैं। आएँ हर साल, वो क्या, मांगने वाले, सजदे न छोड़ने वाले, उन शुहदा की यादों के लिए, उन शुहदा की यादों के लिए, उनकी ज़िंदगी, उनकी सच्ची राहें ना छोड़कर अल्लाह को मनाने वाले, दुआएं मांगने वाले, गरीबों का ख्याल करने वाले, इस्तिग़फ़ार करने वाले, नफिल पढ़ने वाले, सजदे करने वाले और हकूक़ का ख्याल करने वाले, हलाल हराम की पहचान करने वाले। एक तरफ हराम है और तख्त है, एक तरफ हलाल है और खून की नदियाँ हैं, तो फिर ख़ुद फ़ैसला करना होगा कि हुसैन ने कौन सा फ़ैसला किया था और यज़ीद ने किस का फ़ैसला किया था। और यज़ीद ने तख्त का फ़ैसला किया और हुसैन ने शहादतों का फ़ैसला किया। उनके फ़ैसले गलत नहीं थे, वो फ़ैसलों में सच्चे थे। वो हमें एक ज़िंदगी दे कर गए हैं, मुझे भी आपको भी, मुझे भी आपको भी उस ज़िंदगी को सोचना है और उस ज़िंदगी को सोच के आइंदा के लिए अपना लाएअमल काम कायम करना है। ऐसा मुमकिन है कि मैं मालदार हो सकता हूँ? हाँ, हो सकता है। कि मुझे घर मिल सकता है? फरमाया हाँ मिल सकता है। सारा दिन अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा कर, बहुत पढ़ा कर। मैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जब तुम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ोगे, फिर मैं बारिशें बरसाऊँगा, फिर मैं फल दूँगा, फिर मैं बेटे दूँगा। जब बंदा इस्तिग़फ़ार कहता है, इस्तिग़फ़ार करता है, ऐसी राहें खुल जाती हैं, ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, ऐसी मंजिलें आसान हो जाती हैं। मेरे हुजूर के एक एक फरमान में सच है, हकीकत है, हकीकत है। अगर ज़िंदगी के सबक में आगे बढ़ना है, कामयाबियाँ आगे आगे और सबकत ले जाना है, तो इन फरामीन पे अमल करें। ये जो छोटी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, इन पे अमल करें। आए फिर एक और चीज़ भी तोहफ़ा देता हूँ, हज़रत इमाम हसन का, ये वो घराना है अहलुल बैत का, जिनकी बरकतों से
معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا باموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہتے تھے نا لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے۔ تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا۔ اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا، جھگڑے کر لیتا تھا، کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا۔ جھگڑا کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا، پولیس والوں کو کہتا تھا، تھانے والوں کو، یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہتے مجھے مارے، میں مجرم ہوں۔ وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہہ رہے مارے، میں مجرم ہوں۔ اب وہ کیسے مارے؟ بات تو سنیں۔ اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی، جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا۔ جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے، مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں، میری آنکھیں، میرا دل،
میرے جذبے مولا میرے دن رات سارے داغدار ہیں، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں، میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت، رحمت، رزق، عزت، وسعت، عطا، شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں، مانگنا بھی سکھاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں، اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں۔ آئیں ہر سال، وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے۔ ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے، ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں، تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا، اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا۔ ان کے فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے تھے، وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ مجھے بھی آپ کو بھی، مجھے بھی آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے، اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل قائم کرنا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میرے حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں۔ آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں، حضرت امام حسن کا، یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے،
جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہتے تھے نا، لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے۔ تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا۔ اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا، جھگڑے کر لیتا تھا، کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا۔ جھگڑا کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا، پولیس والوں کو کہتا تھا، تھانے والوں کو، یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہتے مجھے مارے، میں مجرم ہوں۔ وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہتے مارے، میں مجرم ہوں۔ اب وہ کیسے مارے؟ بات تو سنیں۔ اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی، جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا۔ جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے، مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں، میری آنکھیں، میرا دل، میرے جذبے، مولا میرے دن رات سارے داغدار ہیں، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں، میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت، رحمت، رزق، عزت، وسعت، عطا، شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں، مانگنا بھی سکھاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں، اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں۔ آئیں ہر سال، وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے۔ ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے، ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں، تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا۔
اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا. ان کے فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے تھے. وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں. مجھے بھی آپ کو بھی، مجھے بھی آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل قائم کرنا ہے. ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے. کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے. سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر. اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا. جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. میری حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے. اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں. یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں. آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں. حضرت امام حسن کا یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا. اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا. امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے. بارش کی دعا فرما دے. فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ چلا گیا. ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش. ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے. تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا. ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے. فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر. ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے. میں کیا؟ میں استغفار کیا کر. جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے. جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا. اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے. مدرارا باموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق. استغفار. اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے. تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہتے تھے نا، لوگ راستہ دے دیتے تھے. اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو. آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا. استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں. ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی. تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے.
تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا. پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں. وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا. اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا، جھگڑے کر لیتا تھا، کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا. جھگڑا کرنے کے بعد سارے کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا، پولیس والوں کو کہتا تھا، تھانے والوں کو، یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہتے مجھے مارے، میں مجرم ہوں. وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہہ رہے مارے میں مجرم ہوں. اب وہ کیسے مارے؟ بات تو سنیں. اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی. جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا. جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے. مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں، میری آنکھیں، میرا دل، میرے جذبے، مولا میرے دن رات سارے داغدار ہیں. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے. تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں. میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں. جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت، رحمت، رزق، عزت، وسعت، عطا، شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں، مانگنا بھی سکھاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں. اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں. آئیں ہر سال، وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے. ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے، ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں. تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا. اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا. ان کے فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے تھے. وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں. مجھے بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل قائم کرنا ہے. ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے. کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے. سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر. میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا. جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. میری حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے. اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے تو ان فرامین پہ عمل کریں. یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان پہ عمل کریں. آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں. حضرت امام حسن کا یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا. اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا. امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے،
اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا بے اموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہتے تھے نا لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے۔ تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا۔ اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا، جھگڑے کر لیتا تھا، کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا۔ جھگڑا کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا، پولیس والوں کو کہتا تھا، تھانے والوں کو، یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہتے مجھے مارے، میں مجرم ہوں۔ وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہہ رہے مارے، میں مجرم ہوں۔ اب وہ کیسے مارے؟ بات تو سنیں۔ اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی، جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا۔ جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے، مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں، میری آنکھیں، میرا دل، میرے جذبے، مولا میرے دن رات سارے داغدار ہیں، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں، میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے
پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت، رحمت، رزق، عزت، وسعت، عطا، شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں، مانگنا بھی سکھاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں، اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں۔ آئیں ہر سال، وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے۔ ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے، ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں، تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا، اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا۔ ان کے فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے تھے، وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے، اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل قائم کرنا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میری حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں۔ آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں، حضرت امام حسن کا۔ یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ امام حسن بیٹھے تھے، جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا باموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟
استغفار. میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا